السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 893، سلسلہ وار قیامت کے متعلق یہ سبق ہے، اور قیامت کے متعلق یہ 7واں سبق ہے۔ یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، اس حدیث کا نام ہے سرگوشی والی حدیث، اللہ کی رحمت والی حدیث۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں اللہ تعالی ایمان والے اپنے بندے کو اپنی رحمت سے قریب کرے گا اور اس پر اپنا خاص پردہ ڈالے گا، اور دوسروں سے اس کو پردہ میں کر لے گا۔ پھر اس سے پوچھے گا، کیا تجھے معلوم ہے، کیا تجھے یاد ہے فلاں فلاں گناہ تو نے کیا تھا؟ وہ عرض کرے گا کہ ہاں پروردگار مجھے یاد ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک ایک گناہ گنائے گا جو چپکے سے اس نے کیا تھا۔ کہ یعنی مثال دے رہا ہوں کہ گرمی کا مہینہ تھا، یہ مثال ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے، لیکن مثال سمجھانے کے لیے دیتا ہوں کہ گرمی کا مہینہ تھا، روزہ رکھا تھا، ظہر کا وضو کر رہا تھا، وضو کرتے کرتے 2 گھونٹ پانی پی لیے تھے۔ اس قسم کے وہ گناہ جو چپکے چپکے اس نے کیے تھے، وہ اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے اسے گنائے گا۔ یہ ظہر کی نماز والی بات حدیث میں نہیں ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کا اس سے اقرار کرائے گا، اور وہ اپنے دل میں خیال کرے گا کہ میں تو ہلاک ہو گیا۔ یعنی اس کو خیال ہوگا کہ جب اتنے میرے گناہ ہیں، اب میں کیسے چھٹکارا پا سکوں گا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے دنیا میں تیرے ان گناہوں کو چھپایا تھا اور پردہ ڈالا تھا، آج بھی میں اس پر پردہ ڈالتا ہوں اور میں ان کو بخشتا ہوں، معافی دیتا ہوں۔ پھر اس کا نیکیوں والا اعمال نامہ اس کے حوالے کر دیا جائے گا، یعنی اہل محشر کے سامنے صرف نیکیوں والا ہی اعمال نامہ آئے گا، اور گناہوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ پردہ ہی پردہ میں ختم کر دیں گے، چپکے سے لے کر ایک طرف پھینک دیں گے اس کو جو گناہ کیے تھے وہ۔ لیکن اہل کفر اور منافقین کا معاملہ یہ ہوگا کہ ان کے متعلق برسر عام پکارا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اللہ پر جھوٹی جھوٹی باتیں باندھی، یعنی غلط اور بے اصل خیالات کو اللہ کی طرف نسبت دے کر اپنا دین اور مذہب بنایا۔ خبردار، اللہ کی لعنت ہے ایسے ظالموں پر۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں ہے۔ خلاصہ اس حدیث کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت ستاری کا اظہار کریں گے، اور اس نیک بندے یا بندی کو سب کے سامنے بلا کر گناہ کا اقرار کروا کر وہ گناہ کا اقرار کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، چالاکی نہیں کرے گا۔ بعض مرتبہ آدمی چالاکیاں کرتے ہیں نا، وہی پھنستے ہیں۔ وہ سیدھا کہہ دے گا کہ اللہ پاک ہاں میں نے کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کو رحم آئے گا، رحم لا کر اللہ تعالیٰ کہہ دیں گے، جا میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا، اور یہ تیرا نامہ اعمال جو نیکیاں تو نے کی تھی پکڑ کے سیدھا تو جو ہے داہنے ہاتھ میں لے، اور داہنا ہاتھ میں لے کر سیدھا جنت میں داخل ہو جا۔ یہ اللہ کی صفت ستاری کا اظہار ہوگا۔ اے اللہ، میں دعا کرتا ہوں، مدینہ منورہ سے سبق دے رہا ہوں، ہماری
اے اللہ دنیا میں تو نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا، حشر کے میدان میں بھی ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنا۔ اے خوبصورت چادر والے، اے خوبصورت پردے والے، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے اور ہمیں اسی تیری چادر میں دنیا میں رکھ، اسی چادر میں موت دے، اسی چادر میں قبر میں رکھ، اسی چادر میں تیری رحمت کی حشر کا میدان میں اٹھا، اور اسی چادر میں لگ کر تو ہمیں تیری جنت میں داخل فرما۔ آمین آمین۔ اے آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں ہمارا ولی اور دوست اور کارساز ہے، تو ہمیں اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیک وکاروں میں تو ہمیں ملا دے۔ اب میرے ساتھ، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہمارے لیے بھی دعا فرمائیے گا۔ میرے ساتھ پڑھ لیجئے، سبحان اللہ عدد ما خلق من شیء۔ تھوڑا جلدی پڑھ لیا میں نے اور آہستہ پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ عدد ما خلق من شیء۔ دیکھو اتنا میں نے پڑھا، ساری مخلوق جتنی ہے ان سب کے برابر اللہ، ان سب کے برابر میں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، ساری مخلوق کے برابر، کہ اللہ تیری تعریف ساری مخلوق کے برابر ہے۔ اور فائدہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو گیا، اور فائدہ یہ ہوا جنت میں درخت بھی لگ گئے، اور فائدہ یہ ہوا کہ نیکیاں مجھے خوب ڈھیروں نیکیاں مل گئیں۔ آپ پڑھ لیجئے، آپ کو بھی نیکیاں مل جائیں گی۔ اب یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔